ماہی، آپ ایرا کی نفرت کے آگے یہ بھی نہیں دیکھ پا رہی ہیں کہ بھائی کس قدر خوش ہیں۔ آپ ان کی خوشی کا احساس کرتے ہوئے ایرا کو قبول کر لیں۔ ماہنور جب اپنا ڈریس چینج کر کے روم میں واپس آئی تو عشوہ ماہنور کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ وہ ماہنور کو دیکھ کر سمجھاتے ہوئے بولی، اس انسان کی بیٹی کو قبول کر لوں جس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اگر اس رات اس لڑکی کا باپ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو کیا زیاد پھر ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کا سوچتا جس کے باپ نے اس کی ماں کی عزت پامال کی ہو؟ ماہنور غصے میں کھولتی ہوئی عشوہ سے بولی، نہیں، پھر بھائی کبھی بھی ایرا کو قبول نہیں کر پاتے، کیونکہ کوئی بھی مرد اس لڑکی کو دلی طور پہ قبول نہیں کر سکتا جس لڑکی کا باپ یا بھائی اس مرد کے گھر کی عزت کو پامال کر چکا ہو۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں اس رات بھائی نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا۔ انہوں نے آپ کی عزت محفوظ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس شخص کی جان لے لی تھی جس نے آپ پہ بری نظر ڈالی تھی۔ عشوہ ماہنور کو سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، مگر ماہنور کا ذہن کہیں اور بھٹکنے لگا۔ اگر وہ زیاد کو یہ بول دے کہ اس رات طارق نے اس کے ساتھ ماہی، آپ کا غصہ حق پہ صحیح، مگر اپنے غصے کو، اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر آپ ایک بار صرف بھائی کے بارے میں سوچیں۔ عشوہ ماہنور کو خاموش دیکھ کے اسے مزید سمجھاتے ہوئے بولی، مگر ماہنور کو ایک دم چکر آیا۔ عشوہ اسے سنبھالنے کے لیے تیزی سے ماہنور کی جانب بڑھی۔ ماہی، کیا ہوا اچانک آپ کو؟ وہ ماہنور کو پکڑ کے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، جس کے چہرے پہ اچانک تکلیف کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ پانی، ماہنور مشکل سے اپنے منہ سے آواز نکال پائی۔ عشوہ تیزی سے بیڈ روم میں رکھے جگ میں سے گلاس میں پانی نکالنے لگی۔ ماہی، پلیز آنکھیں کھولیں، پانی پی لیں، مجھے بتائیں آپ کیا فیل کر رہی ہیں؟ عشوہ ماہنور کی حالت دیکھ کر گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ماہنور نے بمشکل 2 گھونٹ پانی پیا اور گلاس دور کرتے ہوئے عشوہ سے بولی، زیاد کو میرے پاس بھیجو، اسے کہو یہاں پہ میرے پاس آئے۔ ماہنور اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چہرے پہ تکلیف لیے عشوہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں بھائی کو بلا کے لاتی ہوں، آپ یہاں پہ ٹیک لگائیں۔ عشوہ پریشانی کے عالم میں ماہنور کو بیڈ پہ بٹھاتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل کے زیاد کے کمرے میں جانے لگی۔ مطلب وہ تم تھے زیاد؟ یعنی مال میں تم نے مجھے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا تھا بلکہ اس دن دیکھا تھا، اور وہ لڑکا جب اسکول بس میں پھول لے کے آیا، وہ پھول مجھے تم نے بھیجے تھے؟ اف، میری ساتھی ساری ٹیچرز حیران رہ گئی تھیں کہ یہ حرکت بھلا کس انسان کی ہے، اور میں سگنل کھلنے کی وجہ سے تمہیں دیکھ بھی نہیں پائی تھی۔ ایرا کے چہرے پہ حیرانگی والے تاثرات دیکھ کے زیاد اسمائل دیتا ایرا کو دیکھنے لگا۔ جب تم تک رسائی حاصل نہیں کر پایا تھا، پھر بعد میں پل پل اس لمحے کو یاد کر کے پچھتایا۔ تمہیں بہت ڈھونڈا، لیکن پھر 2 سال بعد تم مجھے اس شاپنگ مال میں دوبارہ نظر آئی، اور تب بھی قسمت نے ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن اس انویٹیشن کارڈ سے امید بن گئی تھی۔ بہت دعائیں کی تھی میں نے کہ تیسری مرتبہ تم مجھے مل جاؤ۔ بیڈ پہ ایرا کے قریب بیٹھا ہوا وہ ایرا کا مہندی سے رچا حنائی ہاتھ پکڑے نرم لہجے میں اسے سب بتانے لگا، اور تیسری مرتبہ ملنے پہ فوراً تم نے آئی لو یو بول دیا تھا۔ ایرا وہ دن یاد کرتے ہوئے گھور کے زیاد سے بولی، جس پہ زیاد کا ہلکا سا کہا نکلا، تو محبت کا اظہار کرنے کے بعد ہی تو سارے معاملے طے ہوئے۔ اگر اس دن اپنی محبت کا اظہار نہ کرتا تو تم اتنی جلدی میری بیوی بن کے میرے کمرے میں نہ بیٹھی ہوتی۔ زیاد ایرا سے بولتا ہوا اس کے مزید قریب آیا، کیا تمہیں میرا اس دن آئی لو یو بولنا برا لگا تھا؟ وہ ایرا کا چہرہ تھام کے اس سے پوچھنے لگا۔ زیاد کا لہجہ، بات کرنے کا انداز، نظروں کا زاویہ، یہ سب کچھ ایسا تھا کہ ایرا کی پلکیں بے ساختہ جھک گئیں۔ آج بولو گے تو برا نہیں لگے گا، وہ آہستہ آواز میں پلکیں جھکاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پہ زیاد کھل کے مسکرا دیا۔ وہ ایرا کا ہاتھ تھامتا ہوا اپنے چہرے کے قریب لایا، مگر آج میں صرف لفاظی سے کام نہیں لوں گا۔ تم سے کتنا پیار ہے اور کتنی شدت سے اس پل کا انتظار کیا ہے، یہ تمہیں میرے ہر انداز سے، ہر عمل سے معلوم ہو جائے گا۔ اس نے ایرا سے بولتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ زیاد کے ہونٹوں کا لمس اپنی پیشانی پہ محسوس کر کے وہ حیا سے اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ میں آج کی رات، یہ پل، یہ لمحات اور تمہارا پہلا ساتھ ہمیشہ کے لیے یادگار بنانا چاہتا ہوں۔
تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے، زیاد نے بولتے ہوئے ارا کے گال پہ اپنے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس چھوڑا، جس کی حدت محسوس کر کے اس کا گال دہکنے لگا تو ارا نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تھینکس میرا ساتھ قبول کرنے کے لیے، زیاد ارا کو اپنے بازوؤں میں بھر کے لہجے میں خماری لیے بولا تھا۔ تھینکس مجھے یہ حسین لمحہ دینے کے لیے۔ زیاد ارا کے کان میں پیار بھری سرگوشی کرتا اس کی گردن پہ جھک کر اپنے ہونٹوں سے اس کی شہرگ کو چھونے لگا۔ اپنی گردن پہ زیاد کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے ارا نے شرماتے ہوئے اپنے لب آپس میں بھینچے۔ زیاد نے اسے یوں شرماتے ہوئے دیکھا تو وقت ضائع کیے بنا اپنے موبائل سے ارا کی تصویر کیچ کرنے لگا، جس پہ ارا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یار تم اس وقت شرماتی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی ہو، بعد میں جب میری محبتوں کی عادی ہو جاؤ گی تو شاید روز روز اس طرح کے ایکسپریشن نہ دے پاؤ، اس لیے ابھی سے اس وقت کو میں اپنے پاس قید کرنا چاہتا ہوں۔ زیاد ارا کے یوں حیرت سے دیکھنے پہ اسے بتانے لگا، تم کتنے آگے کی سوچ رہے ہو، اور ابھی بھی میں کوئی ایسی نروس بھی نہیں ہو رہی ہوں۔ وہ زیاد کو گھورتے ہوئے اپنی جھجک کو زیاد کے سامنے کم کرتے ہوئے بولی، جس پہ زیاد نے مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک خوبصورت سا جیولری کیس نکالا۔ ابھی جو آگے ہوگا تو میں آپ کا کانفیڈنس دیکھ لوں گا مسز زیاد سکندر۔ زیاد نے معنی خیزی سے بولتے ہوئے اس کیس میں موجود خوبصورت سا ڈائمنڈ کا نیکلس نکالا، جس پہ ارا کی نظریں ٹھہر گئیں۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے زیاد، ارا بے اختیار اس نازک سے نیکلس کو چھوتے ہوئے بولی، جو اس کی پہلی نظر میں ہی اسے اٹریکٹ کر گیا تھا۔ وہ نیکلس دیکھنے میں جتنا نازک اور خوبصورت تھا، ارا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کافی مہنگا نیکلس ہوگا جو زیاد نے اس کے لیے لیا تھا۔ ہاں لیکن میری بیوی کی خوبصورتی کے آگے اس کی خوبصورتی پھیکی پڑ رہی ہے، ٹھہرو ذرا، اب یہ زیادہ خوبصورت لگے گا۔ زیاد نے وہ نیکلس ارا کے گلے میں پہنا دیا۔ میرے پاس بہت کم تعداد میں قیمتی چیزیں موجود ہیں، مگر ان سب چیزوں میں تمہارا دیا ہوا یہ نیکلس میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے نہیں کیونکہ یہ مہنگا ہوگا، بلکہ اس لیے کیونکہ یہ تمہاری طرف سے شادی کے بعد دیا جانے والا پہلا تحفہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت میری نظر میں ہمیشہ باقی چیزوں سے بہت زیادہ رہے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ ارا کے بولنے پہ زیاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ تھینکس کرنا ہے تو تھوڑا قریب آ کے محبت سے کرو، بے شک میری طرح نہیں، مگر تھوڑی محبت تو دکھا دو یار، تمہارا شوہر ہوں اب میں۔ زیاد ارا کو دیکھ کے چھیڑنے والے انداز میں بولا تو ارا اس کی بات کا مفہوم سمجھ کے بلش کر گئی۔ تم اس وقت اپنی باتوں سے مجھے کتنا تنگ کر رہے ہو زیاد؟ ارا کے بولنے پہ زیاد ایک مرتبہ دوبارہ سے ہنسا۔ باتوں سے تنگ نہیں کروں تو پھر کسی اور طریقے سے تنگ کر لوں، اجازت ہے؟ زیاد ارا کے نزدیک ہوتے ہوئے سنجیدہ لہجہ اپنائے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ جس چیز کی اجازت طلب کر رہا تھا، ارا کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ بنا کچھ بولے اپنی نظریں جھکا گئی۔ زیاد نے نرمی سے اسے باہوں میں لیتے ہوئے ارا کے سر پہ سیٹ کیا ہوا دوپٹہ اتار دیا۔ ارا کے دل میں عجیب سی ہلچل مچنی شروع ہو گئی۔ بولو، خراب کر دوں تمہاری لپسٹک؟ مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ زیاد نے اسے نروس ہوتے دیکھ کے شوخ بھرے لہجے میں پوچھا، جس پہ ارا نظریں اٹھا کے اسے گھورتے ہوئے بولی، تم کتنے بدتمیز ہو۔ ارا نے جیسے اپنی حالت پہ خود رحم کھاتے ہوئے زیاد کو بتایا، جو اس کے ہونٹوں پہ انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ ارا کے منہ سے اپنی تعریف سن کے وہ ارا سے بولا، مجھ سے پوچھ رہی ہو یا مجھے بتا رہی ہو؟ اس نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنے ہونٹ پورے استحقاق سے اس کے گلابی ہونٹوں پہ رکھ دیے، جس پہ ارا کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ وہ ارا کے ہونٹوں پہ یوں ہی اپنے ہونٹ رکھے اس کی کمر پہ اپنے بازوؤں سے حصار باندھ کے پیچھے بیڈ پہ جھکتا ہوا ارا کو بیڈ پہ لٹانے کے بعد اس کی گردن پہ جھک گیا۔ ارا گہری سانس خارج کرتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ زیاد کو شانوں سے تھام چکی تھی، جو اس کی گردن پہ جھکا ہوا جگہ جگہ اپنی محبت کی مہر ثبت کیے دے رہا تھا۔ تبھی دروازے پہ ہونے والی دستک نے زیاد کے کام میں خلل ڈالا۔ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھ کے ارا کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے پہ نظر ڈالتا کمرے کا دروازہ کھولنے لگا۔ تب تک ارا بھی اپنے حواس درست کرتی اٹھ کے بیٹھ چکی تھی۔ بھائی وہ ماہی!
دروازہ کھولنے پہ عشوہ گھبراہٹ کے مارے اتنا ہی بول پائی، کیا ہوا ماں کو؟ زیاد عشوہ کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کے اس سے پوچھنے لگا تو ایرا بھی بیڈ سے نیچے اتر کے ان دونوں کے پاس چلی آئی۔ معلوم نہیں، اچانک سے ماہی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ آپ کو بلا رہی ہیں، پلیز آپ جلدی سے ان کے کمرے میں آ جائیے۔ عشوہ پریشانی کے عالم میں زیاد سے بولتی ہوئی دوبارہ ماہنور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کیا ہو گیا آنٹی کو اچانک؟ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ زیاد عشوہ کے پیچھے ماہنور کے کمرے میں جانے لگا تو ایرا کی آواز پہ زیاد کے قدم تھمے۔ وہ مڑ کے ایرا کا چہرہ دیکھنے لگا جس پہ فکر چھلک رہی تھی۔ زیاد نے ایرا کے گال پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ہو جاتی ہے، کوئی فکر والی بات نہیں ہے، انہیں کبھی کبھی اینزائٹی ہوتی ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تم یہیں پہ میرا ویٹ کرو۔ زیاد ایرا کو اپنے انتظار کرنے کا کہتا ہوا ماہنور کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو ایرا دوبارہ کمرے میں آ گئی اور بیڈ پہ بیٹھنے کے بجائے ٹہلتی ہوئی زیاد کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ماں کیا ہوا آپ کو؟ مجھے بتائیں، کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ زیاد ماہنور کے کمرے میں آ کے بیڈ کی جانب بڑھتا ہوا نڈھال سے انداز میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی ماہنور سے پوچھنے لگا، جو زیاد کو اپنی جانب آتا دیکھ کے زیاد کے سینے سے لگ کے رونا شروع ہو چکی تھی۔ میرا دل بند ہو جائے گا زیاد، مجھے لگ رہا ہے اب میں زندہ نہیں رہوں گی، میں اکیلی ہو چکی ہوں، بالکل تنہا، بلکہ شاید اب میں مرنے والی ہوں۔ ماہنور زیاد کے سینے سے لگی خوف کے مارے روتے ہوئے بولی، جاؤ آشو، تم اپنے کمرے میں جاؤ، ماں ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ماں کے پاس موجود ہوں، تم اپنے روم میں جا کے ریسٹ کرو۔ زیاد پریشان کھڑی عشوہ سے بولا تو وہ ماہنور کو دیکھتی ہوئی زیاد کی بات مان کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہاں دیکھیں میری طرف، کچھ نہیں ہو رہا آپ کو، اور میں آپ کو کچھ ہونے دوں گا بھی نہیں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کا بیٹا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، پھر آپ ایسے خود کو تنہا کیوں محسوس کر رہی ہیں؟ میں آپ کے پاس ہوں، آشو آپ کے پاس ہے، اور اب تو ریان بھی واپس آ جائے گا، پھر آپ کیوں خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہیں؟ زیاد اپنے سینے سے لگی ماہنور کے آنسو صاف کرتا ہوا اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا جب وہ اینزائٹی کا شکار ہوتی تھی، پہلے بھی اس کی طبیعت اکثر ایسے بگڑ جاتی تھی۔ بات آشو یا ریان کی نہیں ہے، تم میرے بڑے بیٹے ہو، میں تمہیں اپنے سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی زیاد۔ وہ تمہیں مجھ سے دور کرنے یہاں آئی ہے، وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی، میں تمہیں اپنے سے دور ہوتا ہوا بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی، میں نہیں جی پاؤں گی۔ ماہنور نے بولتے ہوئے اب دوبارہ سے رونا شروع کر دیا تھا، جس پہ زیاد پریشان ہو گیا۔ ماں، آپ نہ جانے کیا سوچ رہی ہیں، وہ بیوی ہے میری اور آپ میری ماں ہے، مجھے آپ سے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، نہ تو ایرا اور نہ کوئی دوسرا، یہ سب بے معنی سی باتیں ہیں، آپ ایسا بالکل مت سوچیں۔ زیاد نے ماہنور کو نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی زیاد، اس کے باپ نے اس رات میرے ساتھ۔ ماہنور روتے ہوئے بولی تو زیاد اسے چپ کرواتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ہوا تھا اس رات، اور آپ نے اس رات ہم تینوں سے کہا تھا نا کہ اس رات کا ذکر ہمارے درمیان دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، تو پلیز اب دوبارہ آپ یہ بات نہیں دہرائیں گی۔ اس رات کچھ نہیں ہوا تھا ماں، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ زیاد ماہنور کا چہرہ تھامے ایک ایک لفظ پہ زور دیتا ہوا بولا تو ماہنور چپ ہو کے زیاد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، اس رات میرے ساتھ طارق نے وہ سب کچھ کیا تھا جو میں تم لوگوں کو نہیں بتا سکی، جو ایک ماں کبھی بھی اپنے بیٹوں سے شیئر نہیں کر سکتی۔ اس رات اس لڑکی کے باپ نے میری عزت کو پامال کیا تھا، تمہاری ماں کی عزت کو پامال کیا تھا اس انسان نے جس کی بیٹی کو تم نے اپنی بیوی بنا لیا۔ اس رات تم نے آنے میں دیر کر دی تھی زیاد، بے شک تم نے اس انسان کو مار ڈالا، مگر اس سے پہلے وہ مجھے رسوا کر چکا تھا۔ ماہنور کے منہ سے یہ انکشاف سن کے زیاد سختے اور بے یقینی کی کیفیت میں ماہنور کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ماہنور کے چہرے سے ہٹائے اور بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ ماں بول دیں پلیز کہ آپ جو بھی کہہ رہی ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ زیاد صدمے کی کیفیت میں ماہنور کو دیکھتا ہوا بولا۔ ماہنور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگی۔ پوری سچائی یہی ہے جو میں آج تمہیں بتا رہی ہوں، اس رات تمہاری ماں کی عزت محفوظ نہیں رہی تھی اس شیطان کے ہاتھوں۔ تبھی زیاد نے غصے میں
روتی ہوئی ماہنور کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا آپ نے یہ سب مجھے، اور اب کیوں بتا رہی ہیں آپ؟ بولیں۔ وہ غصے میں ماہنور کو بازو سے پکڑ کے چیخا۔ تکلیف کی شدت سے اس وقت زیاد کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ میں مانتی ہوں کہ مجھے تمہیں یہ بات اسی وقت بتانی چاہیے تھی جب تم ارا سے شادی کرنے کی بار بار ضد کر رہے تھے، لیکن تمہاری آنکھوں میں اس لڑکی کی محبت دیکھ کے میں بے بس ہو گئی تھی۔ مگر اب میں اپنے مجرم کی بیٹی کو اپنے بیٹے کی بیوی کے روپ میں دیکھ رہی ہوں تو میرا دل تڑپ رہا ہے۔ مجھے اس کے باپ کی حرکت یاد آ رہی ہے کہ کیسے اس نے مجھے۔ مانور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے زیاد سے بولی، تو زیاد اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے کمرے سے جانے لگا۔ اس لڑکی سے تعلق ختم کر دو زیاد۔ مانور کی آواز پہ زیاد کے قدم پل بھر کے لیے رکے، لیکن وہ پلٹے بغیر یا مانور کو کچھ بھی بولے بنا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اب اس کے پاؤں بری طرح شل ہو چکے تھے۔ زیاد کا انتظار ارا اس کے کمرے میں پچھلے 2 گھنٹے سے کر رہی تھی۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اس لیے ارا تھک کے بیڈ پہ پاؤں اوپر کر کے پیچھے ٹیک لگاتی ہوئی ریلیکس انداز میں بیٹھ گئی۔ اس نے ابھی تک نکاح کا ڈریس چینج نہیں کیا تھا، ساری جولری بھی ابھی پہنی ہوئی تھی، کیونکہ زیاد نے اسے اپنا انتظار کرنے کا کہا تھا۔ جبھی ارا دلہن کے روپ میں زیاد کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی، اور یوں ہی بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے پیچھے سر ٹکائے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک مرتبہ پھر وہ خواب میں اس شہر سے دور کھنڈر نما قبرستان میں پہنچ چکی تھی۔ اندھیری رات تھی، وہ کھلی قبر میں لیٹی ہوئی تھی۔ سر پہ بیلچے سے دی جانے والی ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا جو ارا کے چہرے کو بھگوئے جا رہا تھا، اور وہ کالے لباس میں انسان دوبارہ اپنے چہرے پہ مکھوٹا سجا چکا تھا۔ وہ مسلسل بیلچے سے اس گہری قبر کو مٹی سے بھر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر قبر سے باہر زیاد پہ پڑی۔ ارا پریشان ہو کے اس مکھوٹے والے انسان کو دیکھنے لگی۔ اگر زیاد سامنے کھڑا تھا تو اس مکھوٹے کے پیچھے کس کا چہرہ تھا؟ زیاد، پلیز مجھے اس قبر سے باہر نکالو، پلیز مجھے بچاؤ۔ وہ زیاد کی جانب دیکھتے ہوئے اسے مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن زیاد بالکل خاموش کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا، اور مکھوٹے سے چہرہ چھپائے انسان اسے زندہ دفن کرنے کی جد و جہد میں لگا تھا۔ تبھی ارا کی آنکھیں اپنی موت کا سوچنے سے پہلے بند ہو چکی تھیں۔ شاید وہ امید ہار چکی تھی۔ زیاد کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اس کی مدد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نہیں نہیں نہیں، پلیز نہیں۔ سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے ارا نیند سے بیدار ہوتی ہڑبڑاتے ہوئے جاگی۔ پوری آنکھیں کھول کے اس نے انجان کمرے کا جائزہ لیا، چاروں طرف دیکھنے لگی۔ حواس بحال ہونے پہ اسے یاد آیا کہ وہ اس وقت زیاد کے کمرے میں موجود ہے، اور وہ زیاد کے واپس لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا تو ارا کو حیرت ہوئی۔ صبح کے 5 بج چکے تھے، یعنی رات گزر چکی تھی اور صبح کی آمد ہونے کو تھی، مگر زیاد ابھی تک اپنے کمرے میں اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ ارا بیڈ سے نیچے اتر کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھنے لگی۔ یوں بیٹھ کے سونے سے اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ شدید تھکن کے احساس سے وہ وارڈروب کی جانب بڑھی، اپنے لیے آرام دہ سوٹ نکالنے لگی، کیونکہ کل شام سے وہ نکاح کے لباس میں موجود تھی۔ اپنی ساری جیولری اتار کے، آرام دہ لباس زیب تن کر کے وہ بیڈ پہ ریلیکس انداز میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے والا خواب یاد کر کے اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ کوئی عام سا خواب ہوگا، اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے بھلا؟ مجھے زیاد کے بارے میں ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ ارا دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھکن کے سبب جلد ہی اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئیں۔ مانور کے کمرے سے وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اسٹڈی روم میں چلا آیا تھا۔ اس کے کانوں میں مسلسل مانور کا بولا ہوا جملہ گونج رہا تھا، اس لڑکی سے تعلق ختم کر لو، اس کے باپ نے میرے ساتھ۔ اپنے کانوں میں بار بار گونجنے والی باز گشت سے پریشان ہو کے وہ زور سے دھاڑا تھا۔ ول یو شٹ اپ؟ اس کے دھاڑنے کے بعد اسٹڈی روم میں گونجنے والی آوازیں اب بند ہو چکی تھیں۔ تب زیاد نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما اور لیدر کے صوفے پہ نڈھال سے انداز میں بیٹھ گیا۔ کیسے ختم کر لوں اس سے اپنا تعلق؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر پاؤں گا، وہ بے بسی لہجے میں سمائے بولا۔
گھڑی میں بجنے والی گھنٹی کی آواز پہ اس نے سر اٹھا کے دیوار پہ لگی گھڑی کو دیکھا، جہاں صبح کے 7 بج چکے تھے۔ رات تمام ہو کر اب صبح میں خود کو ڈھال چکی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ ہارے ہوئے انداز میں اٹھ کے وہ اپنے بیڈ روم میں جانے لگا۔ ایرا گہری نیند سو رہی تھی جب اسے اپنے چہرے پہ انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، جس کے سبب نیند اس کی آنکھوں سے رخصت ہوئی۔ ایرا نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو زیاد کا چہرہ اسے اپنے اوپر جھکا نظر آیا۔ وہ بیڈ پہ اس کے بے حد قریب بیٹھا غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایرا کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر زیاد نے ایرا کے گال پہ ہاتھ رکھا، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم واپس کب آئے؟ ایرا نے زیاد سے پوچھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھنا چاہا تو اس نے اسے کندھے سے پکڑ کے واپس بیڈ پہ لٹا دیا۔ لیٹی رہو۔ اس کا لہجہ تحکم بھرا تھا اور انداز بے حد عجیب سا تھا۔ ایرا نے بے اختیار اپنے کندھے پہ موجود زیاد کا ہاتھ دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں نرمی کے بجائے سختی کا عنصر شامل تھا۔ جس انداز میں زیاد نے اس کا کندھا پکڑ کے اسے واپس بیڈ پہ لٹایا تھا، ایرا اس کے عجیب و غریب انداز پہ حیرت کرتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا کچھ ہوا ہے زیاد؟ ایرا زیاد کا چہرہ دیکھ کے اس سے پوچھنے لگی، کیونکہ اس کے چہرے کا تاثر بہت عجیب تھا۔ وہ بے حد عجیب انداز میں ایرا کو دیکھ رہا تھا، جس سے ایرا کو خوف سا محسوس ہوا۔ بہت برا ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ جو مجھے کل رات معلوم ہوا وہ صحیح نہیں تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا ایرا، ویسا اس رات ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زیاد ایرا سے بولتا ہوا اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرنے لگا۔ ایرا نے دیکھا اس کے ہاتھ کی انگلیاں زخمی تھیں۔ وہ اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی سمجھ سے یہ سب کچھ بالاتر تھا۔ ایسا کیا ہو گیا جو تم اتنے پریشان لگ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، اور یہ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ اور آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ایرا زیاد کو اس طرح پریشان دیکھ کے اس سے پوچھنے لگی، لیکن وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کے کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر ایرا کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک اس نے اپنا ہاتھ بالوں سے نکال کے زور سے بیڈ پہ مارا تو خوف سے ایرا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں دائیں جانب چہرہ کر کے اس کے مضبوط ہاتھ کو دیکھنے لگی، جو اب بیڈ پہ موجود گلاب کی پتیوں کو اپنی مٹھی میں بھر کے انہیں مسل رہا تھا۔ ایرا نے یوں ہی بیڈ پہ لیٹے ہوئے زیاد کی جانب دوبارہ دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پہ خوف کی پرچھائیاں دیکھنے لگا۔ انگلیوں میں موجود جمے ہوئے خون سے اب پھولوں کی پتیاں آہستہ آہستہ خون سے رنگنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایرا کو آج صبح دیکھا ہوا خواب یاد آنے لگا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے، وہ ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا پرسکون انداز میں پوچھنے لگا۔ تو ایرا نے نہ اقرار کیا تھا اور نہ انکار۔ زیاد کا یہ بدلا ہوا انداز، لب و لہجہ، یہ سب کچھ بہت مختلف تھا اور بہت عجیب۔ اس نے ان سرخ پتیوں کو ایرا کے چہرے پہ گرا کر اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو رگڑنا شروع کر دیا۔ زیاد کی اس عجیب و غریب حرکت پہ ایرا نے ڈر کے رونا شروع کر دیا۔ زیاد، تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے، پلیز اس طرح مت کرو۔ ایرا میں اٹھ کے بیٹھنے کی یا پھر زیاد کو روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ یوں ہی لیٹی ہوئی سسکتے ہوئے زیاد سے بولنے لگی۔ زیاد نے ایرا کو روتا ہوا دیکھا تو اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا لیا۔ ایرا اپنا چہرہ صاف کرتی اٹھ کر پیچھے بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ زیاد ایرا کے ڈرے سہمے وجود کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے سامنے موجود اس لڑکی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ اس کا دل دکھانا چاہتا تھا، مگر جو کچھ اسے ماہنور سے پتہ چلا تھا، زیاد کا دل چاہ رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر ڈالے، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ چاروں طرف پھولوں سے سجایا ہوا بیڈ اور سفید جالی کے پردے اس نے بیڈ سے اکھاڑ ڈالے۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ موجود سجے ہوئے پھولوں کو ہاتھ مار کے دور پھینکا۔ ایرا اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتی خود اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ زیاد نے خوف سے سسکتی ہوئی ایرا کو دیکھ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کرسٹل کا ڈیکوریشن پیس پھینکنے کے بجائے واپس رکھا اور چلتا ہوا ایرا کے پاس آنے لگا۔ وہ زیاد کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کے بری طرح کانپنے لگی۔ کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا؟ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتا۔ یو آر مائی لو، کم ہیئر، ادھر آؤ میرے پاس۔ زیاد ایرا کو اپنے سے خوفزدہ دیکھ کے اسے بازو سے پکڑ کے بیڈ سے اٹھاتا ہوا اپنے بازوؤں میں جکڑ چکا تھا۔
میں نے رات میں ویٹ کیا تھا تمہارا، لیکن تم نہیں آئے تو آنکھ لگ گئی میری، عرا زیاد کے سینے سے لگی اسے بتانے لگی۔ اسے یہی وجہ سمجھ میں آئی زیاد کے غصے کی، کیونکہ زیاد نے جانے سے پہلے اسے اپنا انتظار کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ لباس تبدیل کر کے سو چکی تھی۔ شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے جو زیاد کو اتنا غصہ آیا۔ عرا کی بات سن کے وہ اس کے ریشمی سنہری بالوں کو چومتا ہوا بولا، اچھا کیا کہ سو گئی تھیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ جاؤ فریش ہو کے آ جاؤ، پھر بریک فاسٹ کے لیے چلتے ہیں۔ اب کی مرتبہ بات کرتے ہوئے زیاد کا لہجہ نارمل تھا۔ عرا اس کے سینے سے سر اٹھا کے زیاد کو دیکھنے لگی۔ عرا کے یوں دیکھنے پہ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آئی لو یو میری جان، آئی لو یو سو مچ۔ زیاد عرا کے گال کو اپنی انگلیوں سے چھوتا ہوا اسے یقین دلانے لگا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ وہ بھلا اس لڑکی کو کیسے ہرٹ کر سکتا تھا؟ کیسے اس معصوم لڑکی کو اس کے باپ کے کیے کی سزا دیتا، جسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اب اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے؟ کل رات ماہنور سے حقیقت جان کے بھی زیاد کے دل نے یا اس کے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ عرا سے اس کے باپ کی حرکت کا بدلہ لے، لیکن اپنے اندر کی بے بسی اور غصہ وہ پھر بھی نکال گیا تھا۔ عرا زیاد کے یوں اچانک بدلے رویے پہ خاموشی سے بنا کچھ کہے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر وہ خاموشی سے اس کی زخمی انگلیاں دیکھ رہی تھی، مگر کچھ بولی نہیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا میرے ہاتھ کو، معمولی سی چوٹ ہے بس۔ زیاد عرا کا چہرہ دیکھ کے نرمی سے بولا، میں شاور لے کے آتی ہوں۔ عرا زیاد کی بات کا جواب دیے بنا بولی اور وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی، تو وہ بیڈ پہ لیٹ کر گہری سوچ میں ڈوبا چھت کو گھورنے لگا۔ عرا نے واش روم جانے سے پہلے ایک نظر زیاد پہ ڈالی۔ وہ غائب دماغی سے لیٹا ہوا تھا، جیسے اس وقت اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ شاور لینے کے بعد جب عرا واپس آئی تو کمرہ پہلے کی طرح سمٹا ہوا تھا، ہر چیز ترتیب سے موجود تھی۔ زیاد نے بھی لباس تبدیل کیا ہوا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے شاید وہ اپنے زخمی ہاتھ پہ آئنٹمنٹ لگا رہا تھا۔ عرا کو دیکھ کے ہاتھ میں پکڑی ٹیوب دراز میں رکھتا ہوا وہ مکمل طور پہ عرا کی جانب متوجہ ہوا۔ چلیں؟ عرا آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کو برش کرنے کے بعد زیاد سے بولی، ایسے نہیں میری جان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے تمہارا سجا سنورا روپ اچھا لگتا ہے۔ پہلی صبح ہے تو صحیح سے ریڈی ہو میرے لیے۔ زیاد عرا سے بولتا ہوا خود صوفے پہ بیٹھ گیا اور عرا کو تیار ہوتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ڈریس کی مناسبت سے اس نے لائٹ سی جیولری پہنی، پھر ہلکا پھلکا میک اپ کیا۔ جب وہ تیار ہو گئی تو زیاد صوفے سے اٹھ کے اس کے پاس آیا، اپنا دیا ہوا نیکلس عرا کو پہنانے لگا۔ عرا نے اس کے انداز میں اپنائیت تو محسوس کی، مگر کل رات والی شوخی اب اس کے انداز میں دور دور تک موجود نہیں تھی۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا یہ سجا سنورا روپ، میرے لیے روز اسی طرح سج سنور کے رہنا۔ چلو آؤ باہر چلتے ہیں۔ زیاد عرا کو دیکھتا ہوا بولا۔ عرا نے اپنا سر زیاد کی بات میں ہلاتے ہوئے اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، جسے تھام کے زیاد کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے ماہی آپ کی؟ عشوہ ڈائننگ ہال میں آئی تو ناشتے کی ٹیبل پہ ماہنور کو پہلے سے موجود پایا۔ کرسی کھینچ کے بیٹھتے ہوئے عشوہ نے ماہنور سے اس کی طبیعت پوچھی۔ کل رات کافی سٹریس فیل کر رہی تھی لیکن اب بہتر ہوں۔ ماہنور اس وقت کافی حشاش بشاش سی عشوہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہنور کی بات پہ عشوہ دل سے مسکرائی۔ تبھی ڈائننگ ہال میں زیاد چلا آیا، جس کی طرف دیکھ کر ماہنور مسکرائی، مگر زیاد کے ساتھ عرا کو دیکھ کے اس کے لب واپس سکڑ گئے، اور زیاد کے ہاتھ میں عرا کا ہاتھ دیکھ کے ماہنور کا موڈ خراب ہونے لگا۔ مارننگ ماں۔ زیاد عرا کا ہاتھ چھوڑ کے ماہنور کی جانب بڑھا، معمول کی طرح اپنائیت سے اس کے بالوں پہ بوسہ دیتا ہوا اسے سلام کرنے لگا، جس پہ ماہنور مسکرائی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی آنٹی؟ سلام کے بعد عرا کے پوچھنے پہ ماہنور نے عرا کی جانب احسان کرنے والے انداز میں دیکھا۔ بہتر ہے۔ سلام کا جواب دیے بغیر وہ عرا کو ایک لفظ بول کے ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے تاثرات بالکل سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ماہنور کا رویہ عرا کے ساتھ عشوہ اور زیاد کو بھی محسوس ہوا تھا۔ سٹ۔ زیاد عرا کے لیے کرسی کھینچ کے اسے بیٹھنے کا بولتا ہوا خود اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ خود ہی پلیٹ اٹھا کے عرا کی پلیٹ میں ناشتے کے لوازمات ڈالنے لگا۔ عرا کی نظریں عشوہ پہ جا ٹھہریں جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک دوسرے سے نظریں ملنے پہ عشوہ مسکرائی۔ واو، یہ نیکلس بہت خوبصورت لگ رہا ہے تمہارا۔
اشوا اِرا کے گلے میں موجود اس کے نیکلس کی تعریف کرتے ہوئے بولی، جس پہ ماہنور نے بھی سر اٹھا کے اِرا کی جانب دیکھا۔ تھینکس، یہ مجھے زیاد نے کل رات گفٹ کیا تھا۔ اِرا اسمائل دے کے آہستہ آواز میں اشوا کو بتانے لگی۔ اِرا کے منہ سے یہ بات سن کے ماہنور نے زیاد کو دیکھا، جو خاموشی سے اپنی پلیٹ میں آملیٹ رکھ رہا تھا۔ اٹس ریئلی بیوٹیفل، کاش کہ یہ نیکلس میرا ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ماہنور کے منہ سے یہ جملہ سن کے اِرا، زیاد اور اشوا تینوں اس کی جانب دیکھنے لگے، جبکہ ماہنور آئی برو اچکا کے زیاد کو دیکھنے لگی۔ اِرا، آپ یہ نیکلس اتار کے ماں کو دے دو۔ پہلے تو اِرا کو ماہنور کی بات تھوڑی عجیب لگی، مگر اب جو زیاد اس سے بول رہا تھا وہ ماہنور کی بات سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ مگر زیاد، یہ تمہارا دیا ہوا ویڈنگ گفٹ ہے۔ بے حد آہستگی سے اِرا نے زیاد کے سامنے اعتراض کرتے ہوئے کہا، جس پہ زیاد نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اِرا کو گھورا۔ سنا نہیں ہے تم نے میں کیا بول رہا ہوں؟ فوراً اتارو اسے۔ زیاد کا لہجہ سخت اور انداز حکم دیتا ہوا تھا۔ اِرا اس کے گھورنے پہ ہی سہم گئی تھی۔ اس نے نیکلس اتار کے بنا کچھ کہے زیاد کی جانب بڑھا دیا۔ زیاد نے وہ نیکلس لیتے ہوئے اس کے بجھے ہوئے چہرے پہ خاموش نظر ڈالی تھی، پھر کرسی سے اٹھ کے وہ نیکلس ماہنور کی جانب بڑھا دیا، جو اس ساری صورتحال کو بہت خوش ہو کے دیکھ رہی تھی، خاص طور پہ اِرا کا چہرہ جہاں اب مسکراہٹ نہیں تھی۔ زیاد خود ہی سے ماہنور کو وہ نیکلس پہنانے لگا، جس پہ ماہنور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اِرا کو دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می، اِرا آہستگی سے بولتے ہوئے کرسی سے اٹھی اور زیاد کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زیاد نے اِرا کو جاتے ہوئے دیکھا تو اسے برا محسوس ہوا، جبھی وہ بھی اِرا کے پیچھے جانے لگا۔ زیاد، واپس آ کے بریک فاسٹ کمپلیٹ کرو اپنا۔ زیاد کے قدم ماہنور کی آواز پہ رکے۔ آپ ناشتہ شروع کریں، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ زیاد ماہنور سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تو ماہنور نے غصے میں سر جھٹکا۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ اپنا ناشتہ مکمل کرو۔ اشوا کے اٹھنے پہ ماہنور نے اس سے کہا، بھر گیا میرا پیٹ۔ وہ ماہنور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آشو واپس بیٹھو، اور خبردار جو اب تم نے اس معمولی سی لڑکی سے بات کی، میرے بیٹے کی دی ہوئی چیز پہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے اپنے باپ کے گھر سے لائی ہو۔ ماہنور نحوست سے بولتی ہوئی سر جھٹکتی ہوئی ناشتہ کرنے لگی۔ اشوا بھی خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کیے بغیر ٹیبل سے کیوں آ گئی؟ زیاد اپنے کمرے میں آتا ہوا اِرا کو دیکھ کے اس سے پوچھنے لگا، جو کمرے میں آ کے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ مگر زیاد کو کمرے میں دیکھ کر وہ صوفے سے اٹھی اور اپنا رخ پھیر کے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے اِرا، یہاں کیوں آئی ہو؟ ناشتہ ادھورا کیوں چھوڑ دیا؟ زیاد دوبارہ اِرا سے پوچھنے لگا۔ اس کے سامنے اِرا کی پشت تھی، ورنہ وہ نہ جانے کیا چیز وارڈروب میں تلاش کر رہی تھی۔ میری بھوک مر گئی ہے زیاد، اب ناشتہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، پلیز تم جا کے ناشتہ کر لو۔ اِرا بنا زیاد کی طرف دیکھے اسے جواب دینے لگی تو زیاد کو اس کا لہجہ بھیگا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اِرا کے پاس آیا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ اس نے خود ہی اِرا کا رخ اپنی جانب کیا۔ رونا کس بات پہ آ رہا ہے تمہیں؟ زیاد اِرا کا جھکا ہوا سر تھام کے اوپر کرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا تم بالکل انجان ہو؟ تم نہیں جانتے مجھے رونا کیوں آ رہا ہے؟ یہ پہلا شکوہ شادی کے بعد جو پہلی صبح اِرا نے زیاد سے کیا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے لگا، پھر اپنا ہاتھ اِرا کے چہرے سے ہٹا کے گہری سانس کھینچتا ہوا بولا، تم اس وقت کسی چھوٹی بچی کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہو اِرا، جس سے اس کا کوئی کھلونا لے کے کسی اور کو دے دیا جائے اور وہ بچی کمرے میں آ کے رونا شروع کر دے۔ پلیز یار، بڑے پن کا ثبوت دو۔ کیا تھا وہ؟ ایک معمولی سا نیکلس تھا نا، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے جس پہ تم اپنا اور میرا موڈ خراب کرو۔ زیاد اِرا کے رونے پہ اسے سرزنش کرتا بولا تو اِرا حیرت سے زیاد کو دیکھنے لگی۔ زیاد، وہ نیکلس تمہارے لیے معمولی ہوگا، مگر میرے لیے وہ اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے دیا گیا ویڈنگ گفٹ تھا۔ اس کی ویلیو جو میری نظر میں تھی وہ میں رات تمہیں بتا چکی تھی، لیکن خیر، اب وہ نیکلس میری ملکیت نہیں ہے، تو سچ میں مجھے یوں ریئیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بقول تمہارے بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ اس گھر کے بڑوں سے تو ایسی توقع رکھنا بیکار ہے شاید۔ اِرا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے زیاد سے بولی تو زیاد کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی اماں کے بارے میں؟
وہ سختی سے اِرا کا بازو پکڑ کے لہجے کو سخت بناتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ اِرا اس کی سخت گرفت اور اس کے انداز پہ ایک پل میں سہم گئی۔ اب کی بار زیاد کے سامنے اِرا سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ جب دوسری طرف زیاد اپنے چہرے پہ غصیلے تاثرات لیے اِرا کو دیکھتا ہوا دوبارہ بولا، ایک معمولی سے نیکلس کے لیے تم میری ماں کی انسلٹ کرو گی؟ میں تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ ایسے 100 نیکلس میں اپنی ماں کے اوپر سے وار کے پھینک سکتا ہوں۔ تم میری محبت تھی جسے میں نے اپنی بیوی بنایا، مطلب یہ کہ تم سے رشتہ میں نے خود بنایا تھا، مگر وہ میری ماں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس سے میرا رشتہ بنایا ہے۔ سمجھ سکتی ہو اس بات کا مطلب؟ زیاد اِرا کو دیکھتے وہ بولا تو اِرا خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کا شوہر جو اسے باور کروا رہا تھا وہ بات اسے سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اچھا ہوا تم نے پہلے دن ہی مجھے بتا دیا کہ آنٹی تمہاری نظر میں کس رتبے پہ فائز ہے، اور آگے جا کے میری ویلیو تمہاری نظر میں کیا ہوگی۔ اب مجھے زیادہ پریشانی اور دکھ نہیں ہوگا کسی بھی بات کو لے کے۔ اِرا زیاد سے بولتی ہوئی ہلکا سا مسکرائی تو وہ ہونٹ بھینچ کے اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ اِرا، میں اس وقت تم سے کوئی فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ میں تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا۔ اگر بھوک لگے تو ناشتے کے لیے شمع کو کہہ دینا۔ پلیز اب روم کی لائٹ بند کر دو۔ زیاد اِرا کو بولتا ہوا بیڈ پہ لیٹ گیا۔ پوری رات جاگنے اور سٹریس لینے سے اس کا دماغ بری طرح جھنجھنا رہا تھا۔ اسے خود کو ریلیکس کرنے کی اور نیند کی ضرورت تھی۔ اِرا کمرے کی لائٹ بند کر کے خود بھی وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ نہیں، اس کا ڈیزائن تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نیکلس ایسا ہو جو میری وائف کی خوبصورتی کا تھوڑا تو مقابلہ کرے۔ یہ سارے نیکلس تو بالکل عام سے لگ رہے ہیں میری وائف کے آگے۔ زیاد اِرا کے گلے سے بیش قیمت نیکلس اتارنے کے ساتھ جولر کو واپس کر چکا تھا۔ اِرا نے ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھے زیاد کو دیکھا جو 10واں نیکلس اِرا کو خود ہی پہنانے کے بعد اسے ریجیکٹ کر چکا تھا۔ وہ ذرا بھی مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالکل اسی طرح اس نے اِرا کے نکاح کا ڈریس منتخب کرتے ہوئے بھی کیا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اِرا کے لیے ڈریس پسند کیا تھا جس پہ اِرا نے شکر ادا کیا تھا۔ شام میں جب زیاد سو کے اٹھا تو اِرا کو اپنے ساتھ ڈنر پہ لے گیا تھا۔ رات کا کھانا دونوں نے باہر کھایا۔ اس کے بعد وہ اسے جیولری شاپ پہ لے آیا اور اب وہ اِرا کے لیے نیکلس پسند کر رہا تھا۔ زیاد صاحب کے لیے وہ والا نیکلس لے کے آؤ جو ملک صاحب نے آرڈر پہ بنوایا تھا۔ شاید انہیں اس نیکلس کا ڈیزائن پسند آ جائے۔ جولر نے اپنے پاس کام کرنے والے لڑکے سے کہا جو اوپر بنے پورشن میں نیکلس لینے چلا گیا، تم اس دن کی طرح تنگ تو نہیں ہو رہی میرے ساتھ یہاں آ کے؟ دراصل مجھے کوئی بھی چیز ذرا مشکل سے ہی پسند آتی ہے، اور جب تک اپنی من پسند چیز حاصل نہ کر لوں سکون نہیں آتا مجھے۔ زیاد اِرا کو دیکھتا ہوا مسکرا کے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اِرا زیاد کی بات پہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور جب من پسند چیز حاصل ہو جائے تو پھر وہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بول گئی تو زیاد اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں اپنی من پسند چیزوں کی حفاظت کرنے والا اور ان کی قدر کرنے والا انسان ہوں اِرا، چاہے حاصل ہو جانے والی شے قیمتی ہو یا پھر معمولی، وہ چیز ہو یا پھر انسان ہو۔ زیاد سکندر ایک بار اسے حاصل کر لے تو مرتے دم تک اس کی محبت کا دم بھرتا ہے اور پھر خود کو اس سے دور نہیں کر سکتا۔ زیاد نے اِرا سے کہتے ہوئے اس کی گود میں رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے نرمی سے دبایا، پھر اپنا ہاتھ واپس ہٹا لیا۔ وہ نرم تاثر لیے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اِرا کو دیکھنے لگا۔ اب وہ اس نیکلس کی طرف متوجہ تھا جو ابھی اسپیشلی اس کے لیے منگوایا گیا تھا۔ یہ اس نیکلس کے مقابلے میں دگنی قیمت کا ہے جو آپ یہاں سے پہلے لے کے گئے تھے، مگر امید ہے کہ آپ کو چیز پسند آ جائے گی۔ جولر کیس میں سے نیکلس نکالتا ہوا زیاد سے بولا، قیمت معنی نہیں رکھتی، چیز پسند آنی چاہیے۔ زیاد ہاتھ میں پکڑے ہوئے نیکلس کا جائزہ لیتا ہوا بولا، پھر کرسی سے اٹھا، دوبارہ اِرا کو نیکلس پہنانے لگا۔ آئینہ اِرا کے سامنے ہی شوکیس پہ موجود تھا جس میں سے اِرا وہ خوبصورت نیکلس دیکھ رہی تھی جو زیاد اسے پہنا رہا تھا۔ پہنانے کے بعد زیاد خود بھی ذرا سا جھک کے آئینے میں اس کے نیکلس کا جائزہ لینے لگا۔ اٹس بیوٹیفل، اس نے زیاد کو بولتے ہوئے سنا تو رخ موڑ کے اس نے زیاد کی طرف دیکھا، لیکن تم سے کم میری جان۔ زیاد اس کے یوں دیکھنے پہ جلدی سے بولا، پھر سیدھا ہوا جولر سے اِرا کے لیے نیکلس لے کر وہ شاپ سے باہر نکلا۔ تبھی اس کے موبائل پہ مہنور کی کال آنے لگی۔ جی ماں،
جی ہم ڈنر کر چکے ہیں. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ زیاد نے موبائل پہ بولتے ہوئے ریموٹ سے کار کا لاک کھولا اور ایرا کے لیے کار کا دروازہ کھولا. اس کا موبائل مسلسل اس کے کان سے لگا ہوا تھا. اوکے ماں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں بس پہنچنے والا ہوں. ہاں جی مجھے یاد ہے، ہو جائے گا وہ کام بھی، ڈونٹ وری. ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے سیٹ بیلٹ باندھتا ہوا وہ کال کاٹ کے موبائل پاکٹ میں رکھ چکا تھا. ریان پہنچنے والا ہوگا، اس لیے ماں جلدی آنے کا کہہ رہی ہیں. زیاد اپنی کار اسٹارٹ کرتا ہوا ایرا سے بولا تو وہ اداس ہو گئی. پھر پھپھو کی طرف رہنے دو، پھر گھر چلتے ہیں پہلے. کیونکہ ڈنر کے دوران عالیہ کی کال زیاد کے موبائل پہ آئی تھی اور زیاد نے خود ہی عالیہ سے اپنے اور ایرا کے آنے کا کہہ دیا تھا. نہیں تمہاری پھپھو ویٹ کر رہی ہوں گی، راستے میں تو ہے، ٹچ کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے ان کے پاس. زیاد ڈرائیونگ کرتا ہوا ایرا سے بولا تو وہ خاموش ہو گئی. ہیپی ہو نا؟ زیاد ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا. تو اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ ایرا نے اسے اسمائل دی، کیونکہ شہرینہ بھی وہاں موجود اس کا ویٹ کر رہی تھی اور ایرا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شہرینہ کو اور تزین کو اور اپنی پھپھو کو دیکھے. شکر ہے تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ تو آئی، ترس رہا تھا میں. مسکراتی رہا کرو یار. زیاد ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ ایرا کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہوا بولا. یہ گھر آنے کا وقت ہے تمہارا. کن تھرڈ کلاس لوگوں کے ساتھ وقت گزار کے آ رہے ہو رات کے 12 بجے؟ کوئی احساس ہے تمہیں کہ نہیں ہے؟ زیاد نے ایرا کے ساتھ سکندر ولا میں قدم رکھا ہی تھا کہ ہال میں مہنور نے غصے سے ان دونوں کا استقبال کیا. تم روم میں جاؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. زیاد مہنور کو غصے میں دیکھ کر ایرا سے بولا. مہنور اپنے بیٹے کے بجائے اسے ہی خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے دیر سے آنے پہ وہ ایرا کو زندہ سالم نگل ڈالے گی. ایرا زیاد کی بات پہ فوراً عمل کرتی ہوئی وہاں سے زیاد کے کمرے میں چلی گئی. ایرا کے وہاں سے جانے کے بعد مہنور بھی غصے میں بھری زیاد پہ نظر ڈال کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. زیاد مہنور کے پیچھے اس کے کمرے میں چلا آیا. ریان نے مجھے کال کی تھی، اس نے بتایا تھا کہ اس کی فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ ہے، تبھی میں ایرا کی پھپھو کے گھر تھوڑی دیر رک گیا تھا. آپ کو کال کر کے انفارم بھی اسی لیے کیا تھا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. ریان اگر یہاں بیٹھا ہوتا اور میں سسرال میں ہوتا تو پھر تو آپ کا غصہ کرنا بنتا تھا، لیکن ریان تو ابھی نہیں آیا، تو پھر مسئلہ کیا ہے آخر جو آپ یوں غصہ کر رہی ہیں؟ زیاد مہنور کے سامنے کھڑا اس سے بولا تو زیاد کی بات پہ مہنور کے چہرے پہ ایک رنگ آیا اور دوسرا جانے لگا. وہ صوفے سے اٹھ کے قدم اٹھاتی ہوئی زیاد کے پاس آ کر کھڑی ہوئی. تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مسئلہ کیا ہے؟ میرا سب سے بڑا مسئلہ طارق کی بیٹی ہے. مہنور آنکھیں پھیلا کے بڑی کرتے ہوئے غصے میں بولی، جس پہ زیاد فوراً بولا وہ میری بیوی ہے ماں، اور آپ کی اجازت پہ میں نے اس سے شادی کی ہے. اس بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتی. ہاں، اور تم نے اس کے باپ کی گری ہوئی حرکت کو نظر انداز کر دیا جو کل میں نے تمہارے سامنے بیان کی تھی. تمہیں وہ سب سننے کے بعد اس لڑکی کو ابھی تک دھکے مار کے یہاں سے نکالنا چاہیے تھا، لیکن تم اسے باہر لے جا کے کھانا کھلا رہے ہو، اپنے ساتھ گھما پھرا رہے ہو. شرم آ رہی ہے تمہیں؟ جس لڑکی کے باپ نے تمہاری ماں کی عزت کو روند ڈالا، تم اسی کی بیٹی کے ساتھ. مہنور کا جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا جب زیاد نے مہنور کے بازوؤں کو زور سے پکڑا. لے لی تھی نا اس کے باپ کی جان میں نے اپنے ہاتھوں سے. مر چکا ہے اب آپ کا مجرم. پھر آپ کیوں بار بار یہ بات میرے سامنے دہرا کے مجھے نئے سرے سے اذیت میں مبتلا کرتی ہیں؟ کیا دوبارہ قبر سے نکال کے اسے زندہ کر کے پھر سے ماروں اسے تو سکون ملے گا آپ کو؟ یا پھر اس کی بیٹی کو بھی مار ڈالوں اپنے ہاتھوں سے، اس کے باپ کی سزا دوں اپنی بیوی کو؟ یہ چاہتی ہیں آپ؟ یہ سلوک کرنا تھا تو آپ مجھے سیدھے طریقے سے بول دیتی کہ مت کرو اس لڑکی سے شادی. اب اگر میں نے کر لی ہے تو اس طرح تکلیف دیں گی آپ مجھے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے ماں. زیاد نے افسوس سے بولتے ہوئے مہنور کے دونوں بازوؤں سے اپنے ہاتھ ہٹائے. اس کا ضبط جواب دے گیا تھا جبھی وہ اپنا غصہ دبائے بغیر مہنور کے سامنے اونچا بولا تھا، چھوڑ دو اس لڑکی کو. مہنور کی بات پہ زیاد نے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا. چھوڑنے کے لیے اسے نہیں اپنایا تھا ماں، میں نے اسے اپنا لیا ہے، اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ لڑکی زیاد سکندر کی زندگی میں نہیں رہے گی تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پھر زیاد سکندر بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تم اسے اس گھر میں اپنی بیوی بنا کے رکھو، لیکن تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے. اگر تم نے اسے اس کا حق دیا
تو روز محشر والے دن میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی زیاد، یہ میری بات یاد رکھنا۔ ماہنور کی بات پہ زیاد بے یقین سا ہو کے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اس نے زندگی بھر اپنی ماں کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیا تھا، آج اس کی ماں اس کی خاطر اس لڑکی کو دل سے نہیں اپنا سکتی تھی، بلکہ ایسی شرط رکھ کے وہ اپنے بیٹے کو اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ صحیح نہیں کر رہی ہیں ماں، یہ سب کچھ جو بھی آپ کر رہی ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ وہ افسوس سے ماہنور کو دیکھتا ہوا بولا، جبھی کوئی کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آیا۔ کیا باتیں چل رہی ہیں ماں بیٹے کے درمیان؟ ریان رازداری سے پوچھتا ہوا کمرے میں آیا۔ ریان کو وہاں دیکھ کے ماہنور اور زیاد دونوں ہی حیرت اور خوشی میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی آمد سے قبل تھوڑی دیر پہلے کمرے میں موجود تلخی کا اثر ایک دم زائل ہو گیا۔ ہائے آ گیا میرا بیٹا، ماہنور خوشی سے بولتی ہوئی آگے بڑھی اور ریان کے سینے سے لگ گئی۔ میری ماں، میری جنت، میری زندگی، میں نے یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو مس کیا تو وہ آپ ہیں۔ لو یو سو مچ ماں۔ ریان ماہنور سے بول کے باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو چومتا ہوا زیاد کی جانب گھوما۔ اور بھائی دلہے راجا، اپنی بھی سناؤ، کل کی کیسی گزری؟ اب کی مرتبہ آنکھوں اور لہجے میں شرارت لیے وہ زیاد سے پوچھتا ہوا اس سے بغل گیر ہو چکا تھا۔ زیاد اس کی بات کا مفہوم سمجھتا ہوا اپنی ہنسی کنٹرول کرتا ریان سے ملنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے ریان کے کندھے پہ 2 مکے بھی رسید کر دیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی بچپن سے ہی کتنی پہنچی ہوئی شے ہے، جو کبھی بھی نہیں سدھر سکتا، بلکہ کسی کے بھی سامنے کچھ بھی بے تکا بول سکتا ہے۔ ماہنور اپنے دونوں بیٹوں کو اکٹھا ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہو کے مسکرانے لگی۔ ریان کی آمد پہ اس کا غصہ کہیں دور جا بھاگا تھا۔ یار تم خود کیوں آ گئے؟ تم نے مجھے کال کر دی ہوتی، میں ریسیو کر لیتا تمہیں۔ زیاد ریان سے بولتا ہوا الگ ہوا۔ کوئی مسئلے والی بات ہوتی تو تمہیں کال کر کے بلا لیتا۔ پاکستان میں قدم رکھتے ہی دل چاہ رہا تھا کہ بس اڑ کے کسی طرح سے سکندر ولا پہنچ جاؤں۔ ریان بے تکلفی سے بولتا ہوا صوفے پہ نیم دراز ہوا تو زیاد بھی اس کے ساتھ ہی ماہنور کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ تھک گیا ہوگا میرا بیٹا، اتنی لمبی فلائٹ لے کے آیا ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں جا کے ریسٹ کرو، تمہارا روم آج صبح میں نے نئے سرے سے سیٹ کروایا ہے۔ ماہنور ریان کا چہرہ دیکھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولی تو ریان نے اس کا ہاتھ پیار سے تھپ تھپایا۔ 1% بھی تھکن کا احساس نہیں ہے، البتہ فلائٹ میں کچھ کھایا نہیں تھا، اس لیے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے اور مجھے آپ کے ہاتھ کا بنا کچھ کھانا ہے۔ ریان لاڈ کرتا ہوا ماہنور سے بولا، میں ابھی پاستا بنا کے لاتی ہوں تمہارے لیے۔ ماہنور ریان سے بولتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ ریان کو بچپن سے ہی ماہنور کے ہاتھ کا بنا ہوا پاستا پسند تھا۔ ریان وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تو زیاد بھی اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ریان کے پیچھے اس کے ہی کمرے میں چلا آیا۔ ویری نائس۔ نیو فرنیچر، نئے کارپٹ دیکھ کر ریان سراہنے والے انداز میں بولا۔ پھر اس کی نظر زیاد پہ پڑی۔ اور بتاؤ بیگم کہاں ہے تمہاری؟ کیسا رہا فرسٹ ایکسپیرینس میرے جوان کا؟ محاذ پہ ڈٹے رہے نا، امید ہے تم نے ہار نہیں مانی ہوگی۔ اپنے بیڈ روم میں آنے کے بعد ماہنور کی غیر موجودگی میں ریان پوری کمینگی کا ثبوت دیتا ہوا زیاد کو چھیڑنے والے انداز میں پوچھنے لگا، جس پہ زیاد اپنا کہا روکتا ہوا بنا لحاظ کیے ریان کے پیٹ میں زور کا مکہ جڑ چکا تھا۔ خبیث آدمی، انسان کے بچے بن جاؤ، 2 سال بڑا ہوں میں تم سے، کچھ لحاظ اور شرم کر لو۔ ریان زوردار مکہ کھانے کے باوجود ڈھیٹ بنا ہنس رہا تھا۔ یار میری بے شرمی کا عالم تو تم بچپن سے ہی جانتے ہو، ویسے میں شادی کا ایکسپیرینس پوچھ رہا ہوں تمہارا ذہن شادی کے بعد والی ایکٹیویٹی کی طرف خود ہی چلا گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ریان زیاد سے بولتا ہوا اپنے پاؤں کو جاگرز کی قید سے آزاد کرتا ہوا بولا، ذرا اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کر دو۔ 4 سالوں میں کتنی بار اپنی من پسند ایکٹیویٹیز میں مشغول رہے ہو تم؟ جینیفر، سوشی، ایلیکس، ماریا، جینی، ان سب کے بارے میں بھی کچھ پھوٹو اپنے منہ سے۔ زیاد اسے شرمندہ کرتا ہوا اس کے بیڈ پہ بے تکلف انداز میں بیٹھ گیا۔ من پسند ایکٹیویٹیز؟ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے یار، میں کوئی پلے بوائے نہیں ہوں جو تم ایسی بکواس کر رہے ہو، اور یہ جو تم نے نام گنوائے ہیں نا یہ سب میری دوستیں تھیں صرف۔ ریان زیاد کی بات سن کے باقاعدہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا، جس پہ زیاد نے ایلیکس کا نام لے کر اسے مشکوک نگاہ سے دیکھا۔ اب ایک عدد چھوٹی موٹی غلطی تو ہر بندہ کر ہی لیتا ہے، میں یہ کب بول رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں؟
وہ تو بس تجربے کے چکر میں کچھ ایسا ویسا ہو گیا، مگر دیکھ لو آیا میں ابھی بھی خالی ہاتھ ہی ہوں، کوئی گوری میم ساتھ لے کے نہیں آیا۔ ریان صوفے پہ بیٹھتا ہوا زیاد سے بولا تو زیاد ہنس پڑا۔ گوری میم ساتھ لے کے نہیں آئے، مگر وہاں گوریوں کا دل توڑ کے آ گئے ہو۔ ویسے اگر تم اپنے ساتھ گوری لے کے آتے تو ماں نے تمہارا جوتوں سے استقبال کرنا تھا۔ زیاد کی بات سن کے ریان ہنسنے لگا۔ چلو اپنا استقبال تو جیسا بھی ہوتا، تمہارا اور تمہاری بیگم کا استقبال تو اچھے طریقے سے کیا ہے نا ماں نے۔ ماں کو پسند آئی تمہاری وائف؟ ریان کی بات سن کے زیاد کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی، جسے ریان نے فوراً سے نوٹس کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا زیاد فوراً بول پڑا، تم ریسٹ کر لو، تھوڑی دیر ریسٹ کرو، پھر میں چلتا ہوں، ناشتے پہ ملاقات ہوگی۔ زیاد اٹھنے لگا تو ریان فوراً بولا، میں تھکا ہوا نہیں ہوں، لیکن اگر تم جانا چاہتے ہو تو ضرور جاؤ، اور تمہاری وائف بھی تمہارا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ریان کی بات پہ زیاد نے اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ نہیں، مجھے اپنے کمرے میں جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے، ایرا کو معلوم ہے کہ تم آنے والے ہو، میں تمہارے آرام کے لیے کہہ رہا تھا۔ زیاد نے جان بوجھ کر ایرا کا نام لیا تھا، جس پہ ریان پہلی بار چونکا۔ زیاد خود بھی تھوڑی دیر ریان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا بھائی 4 سال بعد واپس پاکستان آیا تھا۔ ایرا، نائس نیم۔ ریان کے بولنے پہ فی الحال زیاد نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیونکہ مہنور ٹرالی میں کھانے کی مختلف اشیاء لے کے ریان کے روم میں آ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ صبح کے وقت ایرا کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے پہلو میں زیاد کو سویا ہوا پایا۔ کل رات بھی کافی دیر تک زیاد کے کمرے میں آنے کا انتظار کر کے وہ سو چکی تھی۔ پرسوں رات کی طرح کل رات بھی وہ اسے اس کے کمرے میں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ وہ دوپٹہ لیتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری، سلیپر میں پاؤں ڈالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اس وقت گھر کے تمام افراد سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے گھر کا دروازہ کھول کے باہر نکل آئی۔ سب سے پہلے اس نے لان میں بندھے ہوئے شیرو کو ڈھونڈا۔ شکر تھا کہ شیرو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، جس پہ ایرا نے سکون کا سانس لیا۔ صبح کی تازہ ہوا کو محسوس کرتی اپنی سوچوں میں گم وہ پول کی سائڈ پہ آ گئی۔ سوئمنگ پول کے گہرے پانی کو دیکھ کر اسے خوف سے چکر سے آنے لگے۔ وہ پول کی طرف سے ہٹنے ہی والی تھی جب اسے محسوس ہوا جیسے گھر کا مین گیٹ کھول کے کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ ٹریک سوٹ میں موجود وہ کوئی شخص تھا جس نے شیرو کی چین ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ ایرا اس سے پہلے کہ ریان کو دیکھ کر کچھ سمجھتی یا پھر ریان دور کھڑی لڑکی کو دیکھ کے مکمل طور پہ اس کی جانب متوجہ ہوتا، اچانک ہی شیرو نے ریان سے اپنی بیلٹ چھڑوا کر بھونکنا شروع کیا اور تیزی سے ایرا کی جانب بھاگا، جس پہ ایرا کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ وہ اپنی جانب آتے شیرو کو دیکھتے ہوئے زور سے چیخی، شیرو سٹاپ! ریان اس صورتحال پہ شیرو کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے کہ شیرو اچھل کے ایرا پہ حملہ کرتا، ایرا نے بنا سوچے سمجھے پول میں چھلانگ لگا دی۔ شیرو، آئی سیڈ نو! ریان نے شیرو کو ڈانٹا، مگر وہ لڑکی۔ ریان کی نظریں پول میں موجود اس لڑکی پہ گئیں۔ اسے شاید سوئمنگ نہیں آتی تھی۔ وہ پانی میں اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور سانس لینے کے لیے بار بار اوپر آ رہی تھی۔ ایرا؟ گھر کے دروازے سے باہر نکلتا زیاد ایرا کو پکارتا ہوا سوئمنگ پول کی جانب تیزی سے دوڑا، مگر جب تک زیاد وہاں پہنچتا، ریان نے زیاد کا ویٹ نہیں کیا تھا، بلکہ خود اس کی بیوی کو بچانے کے لیے تیزی سے پول میں اتر چکا تھا۔ وہ پانی میں ہاتھ پیر مارتی ایرا کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا، جو ریان کے شولڈر سے اپنا ماتھا ٹیک کر دوبارہ گرنے لگی تو ریان نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ شٹ، یہ کیسے ہو گیا؟ اسے تیرنا نہیں آتا، یہ پول میں کیسے گر گئی؟ تم نے ڈرایا تھا کیا اسے؟ زیاد پریشان ہوتا ہوا ریان سے پوچھنے لگا، ساتھ ہی جھک کر وہ ایرا کو پول سے باہر نکالنے لگا جسے ریان نے پکڑا ہوا تھا، کیونکہ ایرا خوف سے مکمل طور پہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ نہ میں کوئی جن یا بھوت ہوں جو اسے ڈراؤں گا، شیرو کے ڈر سے تمہاری وائف نے پول میں چھلانگ لگا دی۔ شٹ یار، میں پورا ہی بھیگ چکا ہوں، ریان خود بھی پول سے باہر آتا ہوا بولا، جبکہ زیاد نے ایرا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا جو اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ چیک کر لو کہیں تمہاری بیوی اللہ کو پیاری نہ ہو گئی ہو، ریان اپنے گیلے کپڑوں سے چڑھتا ہوا زیاد کو بولا، جو اپنی بیوی کو بازوؤں میں اٹھائے فکر مند سا ہو کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کا چہرہ ریان نے ابھی تک غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی مکمل توجہ اپنے گیلے کپڑوں پہ تھی۔ شٹ اپ ریان، اسے ایکوا فوبیا ہے، میں اس لیے پریشان ہو رہا ہوں۔
زیاد ریان کو ڈانٹتا ہوا پریشان ہو کے ایرا کو بازوؤں میں اٹھائے واپس اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ ایکوا فوبیا یعنی گہرے پانی کا خوف۔ اوہ ریئلی، آئی ڈونٹ لائک دیز ٹائپ آف گرلز، ریان اس کے پیچھے چلتا ہوا اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو زیاد مڑ کے برا منانے والے انداز میں ریان کو دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے یار، آج کل تو بچے بھی نہیں ڈرتے پانی جیسی چیز سے۔ اچھا گھورو تو مت، جا کے اپنی بیوی کو آکسیجن وغیرہ دو، ہوش میں لاؤ۔ ریان جلدی سے بولتا ہوا زیاد سے پہلے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ایرا آنکھیں کھولو، اٹھو پلیز۔ زیاد ایرا کو اپنے کمرے میں لانے کے بعد صوفے پہ لٹاتا ہوا اس کا گال تھپ تھپا کے بولا۔ تو ایرا آہستہ سے آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس آدمی نے شیرو کا بیلٹ چھوڑ دیا تھا، تو شیرو میری طرف تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی زیاد، ایک پل کے لیے مجھے کچھ بھی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ ایرا سہمی ہوئی زیاد کو بتانے لگی۔ ایرا وہ آدمی میرا چھوٹا بھائی ہے، تمہارا بچپن کا دوست ریان، اور اس نے بیلٹ جان بوجھ کے نہیں چھوڑی تھی بلکہ اسی نے تمہیں بچایا ہے۔ زیاد ایرا کا ہاتھ تھام کر اسے بتانے لگا۔ کل رات میں ریان کے ساتھ ہی تھا، باتیں کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ سوری یار، کل رات مجھے تمہارے پاس جلدی آنا چاہیے تھا، لیکن اس کا ازالہ میں آج رات پورا کر دوں گا۔ زیاد نے بولنے کے ساتھ ہی ایرا کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے، جس پر ایرا کی ہارٹ بیٹ ایک دم تیز ہوئی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ یوں اچانک زیاد کی بے باک حرکت پہ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹی اور صوفے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زیاد نے اسے بازوؤں سے تھام کے خود سے قریب کر لیا۔ ایسے کیوں شرما رہی ہو یار، کوئی غیر تھوڑی ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ ایرا کے شرمانے پہ وہ ایرا سے بولتا ہوا دوبارہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرنے لگا۔ اب کی مرتبہ ایرا نے اسے پیچھے نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ زیاد اس کے ہونٹوں پہ جھکا اپنی پیاس بجھا رہا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ وہی ایرا ہے نا، بچپن والی؟ ریان بولتا ہوا زیاد کے بیڈ روم میں داخل ہوا، مگر زیاد کو ایک دم اپنی بیوی سے دور ہوتا دیکھ کے اور ایرا کے یوں گھبرانے پہ ریان کی زبان اور قدم دونوں کو بریک لگا۔ اوہ سوری، آئی تھنک مجھے نوک کر کے اندر آنا چاہیے تھا۔ زیاد کے بری طرح گھورنے پہ وہ ایک دم نادم ہوتا اپنی غلطی مان کے بولا، پھر ایرا کی جانب دیکھنے لگا جو اسے دیکھ کے بری طرح شرمندہ ہوئی تھی اور اس کے بجائے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایرا؟ ریان نے بے حد آہستگی سے ایرا کو اس کے نام سے پکارا تو ایرا ریان کی طرف دیکھنے لگی۔ زیاد بھی ریان کے تاثرات دیکھنے لگا۔ وہ ایرا کو بس خاموش نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی ایکسائٹمنٹ یا کوئی خوشی یا کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ زیاد نے دوسری نظر ایرا پہ ڈالی جو ریان کے یوں دیکھنے سے نروس ہو کے زیاد کو دیکھنے لگی۔ شی از مائی وائف، اسے گھورنا بند کرو، وہ تمہارے یوں دیکھنے سے نروس ہو رہی ہے۔ زیاد ریان کو ٹوکتا ہوا اس کے گھورنے کا احساس دلانے لگا تو ریان ایک دم ہوش میں آیا، پھر ہلکا سا مسکراتا ہوا زیاد کو دیکھنے لگا۔ تو یہ تھا تمہارا سرپرائز، اسے دیکھ کے تو مجھے شاکڈ ہو کر دیکھنا بنتا ہے۔ ریان ایرا کی جانب دوبارہ دیکھتا ہوا بولا، پھر کچھ سوچ کے مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سر جھٹکا۔ اس کی مسکراہٹ کچھ عجیب سی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ بھی بولے بنا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ تو بہت ہی عجیب طریقے سے ملا، بچپن میں تو ایسا نہیں تھا یہ، ایرا ریان کے جانے کے بعد زیاد سے بولی۔ جیسے ریان اسے دیکھ رہا تھا، ایرا کو بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر زیاد نے ایرا کی بات پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ ابھی بھی کھڑا تھا اور ریان کے رد عمل کو سوچ رہا تھا، جس پہ ایرا دوبارہ بولی، شاید میں ریان کو بھی کوئی خاص پسند نہیں آئی، وہ بے دلی سے بولی تھی۔ پھر اداس ہوتے ہوئے کہنے لگی، مہنور، شیرو اور اب ریان سکندر، یعنی سکندر ولا کا تیسرا فرد بھی اس لسٹ میں شامل ہو چکا جو مجھے ناپسند کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہو۔ زیاد بے خیالی سے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، جس پہ ایرا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیا؟ ایرا کے پوچھنے پہ وہ ایرا کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ چینج کر کے آؤ، پھر ناشتے کی ٹیبل پہ چلتے ہیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے ہمارا۔ زیاد ایرا کو دیکھتا ہوا بولا اور خود بھی وارڈروب کی جانب بڑھ گیا، اپنے آفس کے لیے ڈریس نکالنے لگا۔
کیا سوچ رہے ہو؟ 13 سالہ زیاد اپنے کمرے میں موجود کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا جب ریان اس کے پاس آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ ایرا کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس کی پھپھو اسے لے کے چلی گئی ہیں اور معلوم نہیں کہ ایرا سے اب کیسے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ زیاد اداس ہو کے ریان سے بولا، اس کے ڈیڈ کا مرڈر کرنے کے باوجود ابھی بھی تم ایرا کے متعلق ہی سوچ رہے ہو؟ ریان زیاد کی بات پہ تعجب کرتا ہوا بولا تو زیاد کے چہرے پہ ناگواری در آئی۔ ماہی نے کہا تھا کہ وہ مرڈر نہیں تھا بلکہ ایک برا حادثہ تھا اور ہم لوگوں کو اس کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے، اور ویسے بھی اس کے ڈیڈ اچھے انسان نہیں تھے، لیکن ایرا بہت اچھی اور انوسینٹ ہے، میں اس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ زیاد ریان کو دیکھتا ہوا بولا، ویسے تم ایرا کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ ریان تجسس سے زیاد کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ میں جو بھی سوچ رہا ہوں وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، زیاد صاف انکار کرتا ہوا بولا۔ ویسے ایرا کو تو میں بھی کافی مس کر رہا ہوں، وہ تھی ہی اتنی کیوٹ سی۔ میری وش ہے جب میں بڑا ہو جاؤں تو میں ایرا کو تم سے پہلے ڈھونڈ لوں۔ ریان زیاد کی بات سننے کے بعد جلدی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا پھر اس سے کیا ہوگا؟ زیاد ریان سے پوچھنے لگا، جس پہ ریان کے چہرے پہ شرارت بھری مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو میں تمہیں تبھی بتاؤں گا جس دن ایرا مجھے مل جائے گی، وہ زیاد کو چڑھانے والے انداز میں بولا اور ہنسا۔ ریان کی اس بات پہ زیاد سچ میں چڑ بھی گیا تھا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری یہ وش کبھی بھی پوری نہ ہو، اسٹوپڈ انسان، جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت خراب کرو۔ ریان زیاد کے اس طرح جلنے پہ ہنسا تھا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ تو میری بچپن کی وش پوری نہیں ہو سکی، تمہاری دعاؤں نے میری وش کا راستہ روک لیا، یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ ریان اپنی شرٹ تبدیل کرتا ہوا اپنی سوچوں میں زیاد کو مخاطب کرتا ہوا بولا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زیاد ایرا کو ڈھونڈ لے گا۔ بے دلی سے شرٹ پہننے کے بعد وہ اپنے ہینڈ کیری میں سے وہ لاکٹ نکالنے لگا جو اس نے اسپیشلی زیاد کی بیوی کے لیے خریدا تھا۔ دل میں نہ جانے کیوں ہوک سی اٹھی۔ ریان نے وہ لاکٹ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دیا، ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال کی طرف جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی ریان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور